میرا نام محمد شہزاد ہے۔ میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ایک دکان چلا رہا ہوں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کی، جس میں ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ آج اتنا کام ہو جائے، آج اتنا کام ہو جائے۔ کیا خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں کے حق میں بد دعا تو نہیں کر رہے جن کا نقصان ہوتا ہے، جو سامان لینے ہمارے پاس آتے ہیں؟ روزی میں برکت کے لیے ضروری تھوڑی کہ اگلے کا اسپیئر پارٹ خراب ہو تو ہی روزی میں برکت ہوگی۔ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب کرنے والا ہے۔ وہ تو جب امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ ہوا تھا یہ چٹکلا کہ ہمارے مرکزی جامعۃ المدینہ میں اساتذہ کرام کے درمیان کو قرآن اندازی کی صورت تھی کہ کسی ایک کو حج پر بھیجا جائے گا جس کا نام نکلا۔ تو مجھے ایک نے کہا دعا کرو نا میرا نام نکلا ہے، تو میں نے کہا میں یہ بد دعا کروں گی کسی کا نام نہ نکلے، صرف آپ کا نام نکلے اور کوئی نہ جائے، بس آپ جائیں۔ ذرا دوسرے محروم ہوں گے تبھی آپ کی باری آئی۔ وہ سمجھ گئے، مطلب میں نے کہا یہ دعا کا کہنا بھی ایک طرح سے انڈائریکٹ مطلب ان دوسروں کو محروم کرنے کی آپ طلب میں ہیں، تو وہ سمجھ گئے، خاموش ہو گئے۔ یہ بھی میں نے ایسے ہی کچھ طبعی کے طور پر تفنن کے طور پر عرض کیا۔ تو قرآن اندازی میں تو ہوتا یہی ہے کہ جس کا نکلا نکلا، باقیوں کا تو نہیں نکلتا، سب کا تو۔ ویسے ان کی سوچ پسند آئی، سوچ مدینہ مدینہ ہے نا؟ جیسے بعض لوگ تو نعوذ باللہ امت کو تکلیف میں ڈالنے والی سوچیں رکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے تاکہ میں نے جو اسٹور کیا ہوا نا مال، جب مہنگائی بڑھے گی تب میں نکالوں گا اور مہنگا بیچوں گا۔ یہ تو کرتے ہی ہیں، ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی اپنے پیٹ سے، اپنے بینک بیلنس سے۔ اور وہ بس سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، بیچارے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، زندہ کسی نے بھی بچنا نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی موت کا سامان ساتھ لاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہاں دفن ہونا ہے یہ پہلے سے فائنل ہو چکا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یعنی ماں کے پیٹ میں فرشتہ جو ہے، جب یہ کہ نطفہ جاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے گا یا نہیں۔ تو جب اس کو ہاں ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیدا ہوگا، تو فرشتہ اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے، یہ کہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے نا، اس کو ارشاد، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دیتا ہے تو یہ اس جگہ کی مٹی فرشتہ لاتا ہے جس جگہ پر مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا ہے۔ یعنی پیدائش سے پہلے قبر کی جگہ متعین ہے، موت اس کی طے ہے، فائنل ہے اس کی، تو یہ وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور اس مٹی سے ماں کے پیٹ میں وہ پتلا بناتا ہے اور وہ بندہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا رزق بھی مقرر کیا جاتا ہے اور سب یہ ترکیب بنتی ہے، اس کی عمر طے ہوتی ہے، اور یہ بہرحال اب دنیا میں آتا ہے اور یہ آخر کار جب اس کا وقت پورا ہوتا تو اسی جگہ یہ دفن ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود میں، مبارک جسم میں جو مٹی شریف استعمال ہوئی ہے، وہی مٹی شریف صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بدن مبارک میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ جبھی تو ایک ہی جگہ تینوں آرام فرمائے، ایک ہی جگہ ہے نا۔ یہ نفیس نکتہ مدنی پھول اعلی حضرت نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال ہے کہ جس نے جہاں دفن ہونا ہے یہ اس کے لیے فائنل ہے کہ وہاں کی مٹی کا ہی اس کا پتلا بنایا جائے گا۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، ہاں سن لگا کر کان
آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان. آخر موت ہے. چندے زیست ہے مختصر سی زندگی، یعنی جب یہ فائنل بات ہے کہ زندگی مختصر ہے اور چل چلاؤ میں لگی ہوئی ہے، روز جا رہے ہیں. اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہے نا، دہری ہے، جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے. مان یا مت مان آخر موت ہے. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. ایک پہ ایک دن پر خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ابھی میرا بھی اپنے حامد سے یہ کہا تھا، کاش جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو باپا یہ کہے، میرا قابل فخر مرید، میرا قابل فخر مبلغ دنیا سے گیا ہے. اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے ہمیں لگا کر رکھے، وابستہ رکھے، اور ہم مدنی کام کرتے رہیں. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. نل بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھے کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گھپ اندھیری قبر میں
تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر پھٹ جائے گا یاد رکھنا بدل پھٹ جائے گا تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا آؤ پل کر آنکھ بھی بہ جائے گی کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے گورنے کا کباب ہوگی خلد کا مجھے قبر دوزخ کا گڑا کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخیں مار کر کرنا